عام طور پر جمعہ میں مسنون یہ ہے کہ فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کیا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے حصے کی کوئی تلاوت اگر کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی بھی حصے کی تلاوت فجر میں کی جا سکتی ہے۔ آج جو حصہ پڑھا گیا پتہ نہیں کسی نے پرپوز کیا یا ویسے ہی حافظ صاحب نے یہ حصہ تلاوت کیا ہے، یہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے۔ آخری جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی وہ مالی مسائل کے متعلق ہیں، لین دین، کاروبار، معاملات وغیرہ۔ اس سلسلے میں مالی مسئلہ انتہائی نازک، بہت ہی سینسیٹیو اور حساس نوعیت کا ہے۔ کسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں مشہور ہے، کسی شخص کے بارے میں بہت تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا، اس کی تعریفی جملوں کو سن کر تم اس کے پڑوس میں رہے تھے کبھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کبھی کوئی معاملات کیا ہے تم نے اس کے ساتھ، لین دین وغیرہ؟ کہا نہیں۔ کبھی قرض دیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو تمہاری تعریف بہت ادھوری اور نامکمل تعریف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل آدمی تو اسی وقت پہچانا جاتا ہے جب ان میں سے کوئی چیز ہو۔ اگر آپ پڑوس میں رہیں پھر اس کی اچھی بری سے آپ زیادہ واقف ہو سکتے ہیں، پھر آپ تعریف کریں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ آدمی اچھا ہے، شریف ہے۔ یا کوئی معاملات کریں تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا متقی ہے یا کتنا دھوکے باز ہے۔ دیکھنے میں آدمی نمازی ہو سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ مکر و فریب، چیٹنگ، اس طرح کی دھوکہ بازی وغیرہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی تعریف بہت ادھوری سمجھی جائے گی۔ یا اسی طرح کبھی کچھ قرض دیا ہو تب بھی آدمی کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ واقعی کتنا دیانت دار، امانت دار ہے اور اپنے وعدے کا کتنا پاس و لحاظ رکھنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعریف کا جو حقیقی معیار ہے وہ مالی معاملات اس کے اندر بہت زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ورنہ ہر آدمی دیکھنے میں تو اچھا لگ سکتا ہے، بات چیت میں تو اچھا لگ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی معاملات کریں، دین لین کا کوئی مسئلہ ہو، جب تک ضرورت ہے آپ کو بہت ادب کے ساتھ سلام کرے گا، جب اس کا مطلب نکل جائے تو آپ سے وہ ایسے ملے گا جیسے آپ کو وہ جانتا تک نہیں ہے، پہچانتا تک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کو کچھ دینے تک جب ضرورت اس کی ہے، بہت عجز و انکساری کے ساتھ وہ آپ سے مانگے گا، لیکن جب آپ دے دیں تو واپس لینا جو ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ امپاسبل ہوگا۔ اور اگر آپ کبھی لینے کے لیے جائیں تو آپ الٹا دے کر گویا کہ قصوروار ہوئے، کیونکہ آپ قرض دینے کے بعد مانگنے چلے گئے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو مالدار ہیں، آپ کی تنخواہ تو اچھی ہے، آپ کی آمدنی تو اچھی ہے، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس نے ایک اچھا حسن سلوک کیا آپ کے ساتھ، لیکن آپ واپس کرنے کے لیے 10 بہانے کرتے ہیں اس کو۔ اور یہ جو ہے اگر یہ حصہ ہم پڑھیں سورہ بقرہ کا تو یہ بہت ہی نازک حصہ ہے۔ اس اعتبار سے نازک ہے کہ یہ ایک بہت ہی کمزور پہلو ہے عام طور پر مسلمانوں کا، اور شاید اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس موضوع پر درس وغیرہ، خطبات جمعہ بہت کم دیے جاتے ہیں، تو اس میں لوگوں کی اویئرنیس بھی جیسے ہونی چاہیے اس طرح کی نہیں ہے۔ تو ایک جو من جملہ جو باتیں ہیں ان میں سے ایک ہے لین دین، قرض وغیرہ۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں اس میں شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی، صاف شفاف معاملہ ہونا چاہیے، دھوکہ بازی یا ان بٹوین چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ صاف ستھرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرض لے رہے ہیں تو کتنے دن کے لیے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ دے رہا ہے تو کتنے عرصے کے لیے دے رہا ہے۔ یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، اور کلیئر ہونے کے 2 طریقے بتائے گئے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان رائٹنگ لکھا ہوا ہو، یعنی آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو لکھ لیں، اس کی دستخط لے لیں کہ میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں آپ کو، اتنی مدت کے لیے دے رہا ہوں۔ اگر کبھی اتفاق سے ہو سکتا ہے انسان ہے، وعدہ اس نے کیا سیریسلی، اور بعد میں حالات ایسے بن گئے
کہ وہ فوری طور پر یا وقت مقررہ پر واپس نہ کر سکتا ہو، پھر سے وہ آپ کے ساتھ آ کر گفتگو کر سکتا ہے۔ میں 1 مہینے کے لیے مثلاً قرض لیا تھا، پیسے نہیں آ سکے، تو مجھے آپ مزید 1 ہفتے کی مہلت دے دیں، 2 ہفتے کی مہلت دے دیں۔ اور جو آدمی دینے والا ہے اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اسے بھی تھوڑا سا رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ایک آدمی واقعی ضرورت مند ہے اور آپ سے کچھ مزید مانگ رہا ہے ٹائم، تو آپ اس کو مزید ٹائم دے دیں۔ لیکن دوسری طرف اس آدمی کے لیے یہ حکم دیا گیا، اگر تمہارے پاس گنجائش ہے پھر بھی تم وقت مانگ رہے ہو تو یہ تم زیادتی کر رہے ہو، یہ غلطی کر رہے ہو۔ جیسے جس ٹائم پر تم نے لیا تھا جتنی مدت کے لیے، اسی طرح سے واپس کر دو، بغیر ایکسٹینشن کے، بغیر ٹائم میں اضافہ کیے کہ، الا ہے کہ واقعی مجبوری ہو۔ دیکھیں شریعت میں دونوں طرف فلیکسیبلٹی کیسی رکھی گئی۔ قرض جس نے دیا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ ضرورت مند ہو تو آپ تھوڑی سی مدت بڑھا دیں اس کے لیے، اور لینے والا جو ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹلی ٹائم پر واپس کرنے کی کوشش کرو، بلکہ ٹائم سے پہلے واپس کر دو، الا ہے کہ واقعی کوئی مجبوری ہو۔ اور ایک اور مسئلہ اس میں کہا گیا، اگر یہ معاملات ہوں گواہوں کے سامنے، حتیٰ کہ ایسی سچویشن ہو مرد گواہ نہ ہو تو 2 عورتوں کو بطور گواہ کے وہاں پر رکھو، یعنی گواہوں کے سامنے یہ معاملات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آج دونوں دوست ہیں، دوستانے میں لین دین ہوتا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں ان گڈ فیتھ میں نے یہ کر دیا، یعنی حسن عقیدت کی بنیاد پر۔ لکھا پڑھائی نہیں ہوتی، گواہ بھی نہیں ہوتے۔ جب تھوڑی سی مدت گزر جائے، اب وہ واپس مانگنے کے لیے جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کب آپ نے دیا تھا مجھے؟ اب دے کر الٹا وہ پھنس گیا، اب وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ دیتے ایک بڑی رقم ہے، وہ اتنی رقم کا قائل نہیں ہوتا، نہیں اتنی نہیں، اتنی تھی جو آپ نے دی ہے۔ اب اس میں فیصلہ کون کرے گا، کون سچا ہے؟ 1 لاکھ آپ نے دیا، 80,000 آپ نے دیے، 70,000 آپ نے دیے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ گواہ تو ہے نہیں۔ تو دونوں میں اس طرح سے بہت تلخی پیدا ہوگی، بلکہ تلخی سے زیادہ کورٹ کچہری تک بعض اوقات یہ مسائل چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح 2 پارٹنر کاروبار شروع کرتے ہیں، وہ بھی حسن عقیدت کی بنیاد پر ان رائٹنگ، لکھا پڑھائی کوئی چیز ضروری نہیں سمجھتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب تک کاروبار شروع حالت میں ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ برکت دے، کاروبار میں ترقی ہو، ہر پارٹنر کی نیت خراب ہونے لگتی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ تم نے کام کیا کیا، تم تو صرف 1 مرتبہ پیسے دے دیے، محنت تو میں کر رہا ہوں، لہٰذا میں آدھا نفع آپ کو کیوں دوں؟ دوسری طرف سے آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اگر میں پیسہ نہیں دیتا تو آپ جو ہے کاروبار شروع ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہاں جھگڑا شروع ہو گیا، اور کبھی کبھی یہ جھگڑا اولاد تک پہنچتا ہے، دوسری نسل تک پہنچتا ہے۔ اب وہ اولاد کے سامنے یہی ہوتا ہے کہ یہ غاصب ہے، یہ ظالم ہے، یہ میرے باپ کی دولت دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی اولاد بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ ناجائز جو ہے خواہ مخواہ کہ اپنا حصہ مانگ رہا ہے، کام تو کرتے نہیں ہے۔ ایک بار کبھی اس کے باپ نے دے دیا تھا کچھ، اور وہ ہمیشہ اس کا اپنا جو حصہ ہے، نفع کا حصہ، وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو آپس میں پھر جھگڑا، پھر کورٹ کچہری کے مسائل، پھر خون خرابہ۔ ان سب چیزوں سے بچنے کا جو طریقہ آج جو پڑھا گیا، اس کو آیت دین کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی اتفاق سے سنگل سب سے لمبی آیت ہے، جس کے اندر بہت سارے مسائل دین لین سے ہی متعلق بتائے گئے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس پر بہت کم بحث ہوتی ہے، یا لوگ اس پر بہت کم عمل کرتے ہیں۔ اب جیسے قرض کے بارے میں اگر آپ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ مثلا 5,000 روپیہ مجھے دے دیجئے، 5,000 روپیہ بہت بڑی رقم نہیں ہے، آپ پوچھ کر دیکھیں ذرا، لکھ لیں گے اس کو، تو وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا کہ اتنا اعتبار نہیں ہے، آپ 5,000 دے رہے ہیں اور لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لکھو، اگر آپ لکھنے کی بات کریں گے تو گویا مجرم بن گئے آپ، کہ اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے، اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑی۔ 2 سطریں تو لکھنی ہے، 5,000 میں 5 ہفتے کے لیے لے رہا ہوں، 5 مہینے کے لیے لے رہا ہوں، یا جو بھی آپ لکھ لیں اس پر وہ بھی دستخط کر دیں، آپ بھی دستخط کر دیں۔ موت اور حیات کا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ آج آپ لے رہے ہیں کسی کا قرض، کل وفات ہو گئی تو
پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ آیا، آپ نے دریافت کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ یہ دین لین کی بات کتنی نازک ہے، اس سے سمجھیے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، مگر بہت تھوڑا سا ہے، اور وہ اس کی وضاحت کی گئی، تقریباً 2 دینار 2 درہم، معمولی سی رقم بنتی تھی، بہت معمولی سی رقم۔ تو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے اس کو ادا کرنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ واپس کہا کچھ بھی نہیں، موت آ گئی، ختم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی جنازے کی نماز تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب یہ سن کر صحابہ میں بہت سارے وہ رحم دل ہو گئے، اور کچھ کو بڑا ترس آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہوں اور نماز جنازہ ادا نہ کریں تو بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ادا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میک شور کرو جو ذمہ داری لے رہے ہو اس کو ادا بھی کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ ایک جذباتی انداز سے تم کہہ رہے ہو، ادا بھی کرنا ہوگا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس کی پڑھائی۔ تو اس میں سمجھنے والی بات ہے، اب یہ 2 درہم 2 دینار کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے جو بات ہے وہ ہے کہ دوسروں کا مال چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بہت سیریس ایشو ہے۔ قیامت کے دن آدمی کو یہ بات مفلس اور کنگال بنا دے گی، کیونکہ جس کو آپ دینا تھا دیے بغیر مر گئے، تو وہاں تو دینا پڑے گا، تو وہاں کیسے ادا کریں گے؟ میدان محشر میں آپ کی نیکیاں لے کر اس کو اتنی دے دی جائیں گی، یا آپ کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں بہت بڑا گھاٹا اور خسارہ ہوگا۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہو، قرض وغیرہ کا، تو خود اپنے پاس بھی لکھ لے، یا اپنے گھر میں کسی کو بتا دے، مثلا اپنی بیوی کو یا بیٹا، خاص طور پر بڑا بیٹا۔ بڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپس میں لڑنے لگ جائیں، بڑے کا مطلب عام طور پہ بڑا بچہ جو ہوتا ہے، بیٹا باپ کے بہت قریب ہوتا ہے، وہ عمر کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بچے کو آپ بتا دیں کہ اتنا مجھ پر قرض ہے، فلاں فلاں جگہ قرض ہے۔ اگر اتفاق سے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اگر موت آ بھی گئی، بیٹوں کو معلوم تو ہو کہ اتنا قرض وہ چھوڑ کر مرے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے اچانک معلوم ہوا کہ اتنا قرض ہے، پیمنٹ کون کرے گا؟ کوئی بھائی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، گھر کا کوئی فرض ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں، تو آخرت میں تو وہ آدمی پھنس گیا، اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پھر ناکام اور نامراد لوگوں میں ہوگا۔ تو بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہ بہت سیریس ایشو ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں یہ جو لین دین، کاروبار، مالی معاملات ہیں، یہ ایسا چیپٹر ہے جس پر عام طور پر مسلمان توجہ کم دیتے ہیں۔ اور اس وقت ورلڈ بینک سسٹم جو ہے، اس میں ایک شعبہ اسلامک فائنانس کا بھی ہے، اسلامی مالیات، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خالص غیر مسلم ہیں، مگر اس شعبے کے ماہر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، اس شعبے کے ماہر ہیں۔ اسلامک بینک، اس کے آپ دیکھیے کہ اکثر و بیشتر سینئر عہدیدار کون ہیں؟ کوئی ریڈی ہے، کوئی کرشنا ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ یعنی اسلامی جو عالمی بینک ہے، اس کے بھی بعض شعبوں کے جو ماہر ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی دوسری جو ابواب ہیں، مسائل، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں صرف معاملات سے مطلب ہے، مالی مسائل، اس میں ہم ماہر ہیں۔ مارکیٹنگ کے جو اصول ہیں وہ تو وہ جانتے ہی ہیں، انہوں نے کورس کیا ہے، صرف ایک شعبہ ان کو پڑھنا ہے کہ اسلامی مالیاتی نظام کیا ہے، اور اس کے اندر جب وہ مہارت پیدا کر لیتے ہیں، یعنی مولوی صاحب سے بڑھ کر وہ فتویٰ دے سکتا ہے مالی مسائل میں، اسلامک فائنانس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگ اس طرح کے جو ابواب ہیں حدیث کے اندر ہونے کے باوجود اس پر توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔ بہرحال سمپل مسئلہ یہ ہے کہ قرض کا معاملہ آدمی کی شرافت اور مروت کی پہچان ہے۔ معاملات، کسی سے کوئی معاملات کریں، کوئی امانت کے بارے میں کریں، آپ چاہے کتنے ہی ہوشیار ہوں، کتنے ہی عقل مند ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ایمانداری اور دیانتداری سے آدمی کو چاہیے کہ وہ چیزیں صاف اور شفاف حالت میں ہوں، اور رسک نہ لے۔
کیونکہ نہیں معلوم کب اس کی موت آنے والی ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے صاف ستھری حالت میں ہو، نہ آپ کو دھوکا ہو نہ دوسرے فریق کو دھوکا ہو، نہ آپ جھوٹ بولیں نہ وہ آدمی آپ کے ساتھ مکر و فریب یا جھوٹ کا کوئی معاملہ کرے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔